آج کا دن، آج کی شام اور آنے والی رات آپ سبوں کو مبارک ہو۔ خداوند نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ خداوند ہر وقت، ہر پل، ہر گھڑی ہمیں مصیبتوں سے بچاتا، بیماریوں سے بچاتا ہے، دشمنوں سے رہائی دلاتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج جب ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر کی جو خامیاں ہیں وہ دکھائی نہیں دیتی، بلکہ اپنے اندر کی خوبیوں کو ان خامیوں کے اندر ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ اور جب ہم ان خامیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں تو جو ہمارے اندر اچھائیاں ہوتی ہیں وہ مر جاتی ہیں، اور جو خامیاں ہیں ان کو اچھائی کی جگہ پر ہم منتقل کر دیتے ہیں۔ تو سب کو اپنے عزیز و کارب کو اپنی وہ خوبی بتانے کی بڑی خوشی سے بیان کرتے ہیں۔ اس خوبی کو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اپنی اچھائی کو بیان کر رہے ہیں یا اپنی برائی کو بیان کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے ایک ایسا کام کرتے ہیں تو اس کام کو ہم بڑی خوشی کے ساتھ دوسروں تک پہنچاتے ہیں کہ جو آج میرے بچے نے یہ الفاظ بولا، آج اس نے یہ کام بڑی دلیری کے ساتھ کیا، آج میرا بچہ باہر لڑائی کر کے آیا ہے، فلانے کے بچے کو پیٹ کر آیا ہے۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ وہ خوشی مناتے ہیں۔ ماں باپ یہ نہیں سوچتے کہ آج اگر اس نے بچپن میں کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، تو آخر ایک دن ایسا آئے گا وہ بھی پٹ کر آئے گا۔ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ وہ بھی پٹ کر آئے گا۔ اب وہ پٹائی کا جو وقت ہے، چاہے وہ بچپن میں آ جائے، چاہے وہ جوانی میں آ جائے، چاہے وہ بڑھیپے میں آ جائے، جب بچپن میں آئے گا تو اس کے جو بیک اپ کرنے والے ہیں اس کے ماں باپ ہوں گے، لڑائی بڑھے گی۔ لیکن جب جوانی میں وہ لڑے گا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، غصہ آئے گا، وہ ہتھیار استعمال کرے گا، مارے گا، پیٹے گا، یہاں تک کہ اگر لڑائی زیادہ جان لیوا ہوگی تو ایک دوسرے کی جان کا نقصان بھی وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور جب بڑھیپے میں آئیں گے تو بڑھیپے میں ان سے بنے گا تو کچھ بھی نہیں، لیکن وہ ایک بات ضرور کہیں گے۔ جب دیکھا جائے گا کہ سامنے والا جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہو چکا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ آج میں نے اسی کے ہاتھ سے مرنا ہے، میں نے اسی کے ہاتھ سے مرنا ہے۔ یہ سنے نا، یہ الفاظ کبھی کبھار سنے نا؟ اکثر کا انسان کہتا ہے آج میں یہ ہاتھوں ہی مرنا ہے، میں تے اگے ہی اپنی عمر تو بڑا بھگت چکیا ہوں، بڑی اپنی زندگی تو تنگ آ گیا ہوں، میں اس طرح کر چکیا، میں یہ ہاتھوں ہی آج مرنا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جب پتہ چلے کہ سامنے والا اس کو زیادہ پیٹ رہا ہے تو وہ پھر یہ الفاظ بولے گا۔ اب وہ سامنے والا جو مارتا پھر سوچتا ہے پتہ نہیں کی مصیبت ہے، پتہ نہیں کی پریشانی ہے جن کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ میں آج یہ ہاتھوں مرنا ہے۔ اب وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ میرے بھائی نے ایک بار مجھے ایک بات بتائی تھی، وہ بات آج بھی مجھے یاد ہے۔ مجھے شہباز بھائی نے ایک بات بتائی تھی، اس نے کہا کہ جہاں پر یہ جاب کرتے ہیں تو وہاں پر ان کی سیل میں ایک کہتی نا وہ آیا ہے، تو اس نے کہا، اس سے پوچھا گیا کہ تم کیوں کس وجہ سے جیل میں آیا ہے، سیل میں آیا ہے، کس وجہ سے، تیری وجہ کیا ہوئی؟ تو اس نے کہا مجھے خود ہی نہیں پتا کہ میں اس جگہ پر ہوں کیوں، کیونکہ الزام تھا۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جس پیمانے سے ناپو گے اسی سے خود بھی ناپے جاؤ گے۔ ہاللیلویا۔ اب انہوں نے ایک بڑی حیران کن بات بتائی، وہ آج بھی مجھے بات یاد ہے۔ کہتا کہ ہم لڑ رہے تھے، جھگڑا ہو رہا تھا، تو میں نے لڑتے لڑتے مجھے اینٹ نظر آئی، تو میں نے اس اینٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس اینٹ کو پکڑوں۔ ایسا ہی ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس اینٹ کو پکڑوں، کیونکہ اگر اس کو پکڑوں گا، ماروں گا تو وہ نقصان ہوگا۔ تو وہ اینٹ کیا ہوا؟ خود بخود اس کے ہاتھ کی طرف بڑھ گئی، وہ زمین سے اٹھ کر اس کے ہاتھ کی طرف بڑھ گئی۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟
सुनने में कि जी वो डर कर भाग गया। तो सारे लोग क्या लफ्ज़ क्या है? माफ़ करना। कौन सा लफ्ज़ है? मुआफ़ करना। अब वो मुआफ़ करने के ज़ुमरे में नहीं आ रहा। अब उस ना तो वो ये समझ पाया कि मैंने किया क्या है, और ना ही वो शख्स समझ पाया जिसका नुकसान हुआ। अब उनको पता ही नहीं माफ़ी मांगनी किससे है। खुदा का कलाम हमें बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत अल्फाजों से नवाजता है। जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं तो हमें माफ़ करने के बारे में दर्स मिलता है, माफ़ करने के बारे में हमें सबक मिलता है। आज हम मुसीबतों में मुब्तला हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हम किसी को माफ़ करने की जुर्रत ही नहीं करते। हमें क्या चाहिए? अगर कोई गुनाह करता है, आपके खिलाफ गवाही देता है, तो खुदावन कहता है कि सब कुछ मुझ पे डाल दे, क्योंकि मुझे क्या है? तेरी फिक्र है। तो अपनी फिक्र किस पर डाल दो? उस खुदा पर डाल दो जिसको तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया, हालेलुया। आए हम आज के कलाम को पढ़ते हैं। आज का जो पैगाम है, जो खुशखबरी है, वो मुक़द्दस मत्ती की मार्फत है। उसका 18 बाब उसकी 21 आयत से हम पढ़ेंगे। इस आयत को बड़े गौर से पढ़िएगा। इसमें हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत सबक हैं जिसको हम पढ़कर सुनकर हम आगे बढ़ सकते हैं और हमें माफ़ करने की कुदरत, कुव्वत, ताकत मिलती है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा कि ऐ खुदावन, कितनी दफ़ा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे माफ़ करूं? क्या 7 दफ़ा? 7 दफ़ा तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफ़ा, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। इसलिए आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने खादमों से हिसाब लेना चाहा। तो जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने 10,000 कंतार का कर्जदार हाजिर किया गया, और चूंकि उसके पास अदा करने की कुछ न था, इसलिए उसके आका ने हुक्म दिया कि ये और उसकी बीवी और बाल बच्चे और सब कुछ जो इसका है बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। मगर उस खादम ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर और मैं तुझे सब अदा करूँगा। उस खादम के आका ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और कर्ज उससे बख्श दिया। मगर जब वो खादम बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसे मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, अपना कर्ज अदा कर। तब उसके हम खिदमत ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर तो मैं तुझे सब अदा कर दूंगा। मगर उसने न माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया जब तक कि वो कर्ज अदा ना कर दे। उसके हम खिदमत जो कुछ हुआ था वो सब देखकर नहायत गमगीन हुए और आकर अपने आका से तमाम दारदाद बयान की। तब उसके आका ने उससे बुलवाया और उससे कहा, ऐ शरीर खादम, मैंने सारा कर्ज तुझे बख्श दिया क्योंकि तूने मेरी मिन्नत की। तो क्या लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। और उसके आका ने गुस्से होकर उसे जलादों के हवाले किया जब तक कि तमाम कर्ज अदा ना कर दे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ ऐसे ही इसी तरह करेगा।
اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا چاہنا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہمارے لیے سیکھنے والی بات ہے، وہ ہے معاف کرنا۔ کیا ہے؟ معاف کرنا۔ یہاں پر خداوند نے قرض کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ہم یہاں پر پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک قرض دار جو کہ 1000 دینار کا قرض دار تھا، یہ اس وقت 1000 دینار بہت بڑی رقم تھی، اور جو ذمہ دار لوگ ہوتے تھے، بڑے لینڈ لارڈ ہوتے تھے، 1000 دینار ان لوگوں کے پاس بھی رقم موجود نہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ جو آدمی تھا، یہ 1000 دینار کا قرض دار تھا، تو جب قرض لوٹانے کی باری آئی، وہ اپنا قرض نہ لوٹا پایا، تو اس نے اس کا جو آقا تھا، جو بادشاہ تھا، جس کا وہ قرض دار تھا، اس نے اس کو بلایا اور قرض وصول کرنا چاہا، اور قرض وہ ادا نہ کر پایا، اور نہ قرض ادا کرنے کی وجہ سے بادشاہ نے حکم دیا، آقا نے حکم دیا کہ اس کے بیوی بچے، اس کا جتنا بھی مال ہے، گھر بار ہے، جتنا کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ بیچ کر قرض وصول کیا جائے۔ مگر یہاں پر کیا آتی ہے؟ یہاں پر وہ گڑ گڑایا، اس نے منت کی، سماجت کی، لیکن جب اس نے منت کی تو کیا ہوا؟ آقا جو تھا وہ مان گیا۔ کیوں مان گیا وہ؟ کیونکہ آقا کے پاس پہلے سے ہی بہت سارے پیسہ، بہت ساری دولت موجود تھی، اور اس کو اس 1000 دینار سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہو سکتا تھا اس 1000 دینار کے بدلے اس کو معاف کر دینے کے عوض خدا اس کو 1000 کا 10 گنا زیادہ وصول دیتا، خدا اس کو اور زیادہ روپیہ پیسہ دیتا، برکت دیتا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کو معاف کیا۔ عزیزو، آج اگر ہم گناہ کرتے ہیں، آج اگر ہم کسی مصیبت میں پھنستے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ وہ گناہ ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہم بڑے بڑے قرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمارے خداوند نے کیا کیا؟ اس نے اپنی جان کا فدیہ دے کر، اس نے خون بہا کر، کوڑے کھا کر، اپنے جسم کو زخموں سے چھلنی کر کے اس نے ہمارے گناہوں کو دھو دیا، اس نے معاف کر دیا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ تو اوروں کے قرض کو معاف کر تو میں تیرا زندہ خدا کیا کروں گا؟ تیرے تمام قرض معاف کروں گا، اور تیرے درمیان میں سے بیماری کو نکال دوں گا۔ ہاللیلویہ! یہ خداوند کا وعدہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی حمد نہ کر، اس کے حضور میں جھک جا، اس کی عبادت کر، تو وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور تیرے گھرانے سے، تیرے قبیلے سے تمام بیماریوں کو نکال دے گا۔ یہاں پر وہ 1000 دینار کا جو قرض دار تھا، وہ اس کے حضور میں ہاتھ جوڑے بیٹھا ہے۔ تو اس آقا نے کیا کیا؟ اس پر ترس کھایا۔ ٹھیک اسی طرح جو آج سے 2022 سال پہلے خداوند نے اس دنیا پر ترس کھایا اور اپنے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ وہ اپنے لوگوں کے گناہوں کو اٹھا لے جائے۔ ہاللیلویہ! اور اس نے خود ہی ہمارے اوپر جو قرض تھا، خود ہی قیمت دی اور خود ہی وصول کیا، اور ہم سبوں کو آزاد کر دیا، اور ہم سبوں کو قرض سے نکال دیا۔ لیکن انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کیا کرتا ہے؟ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ انسان جب دوسرے کے حضور میں جھکتا ہے، اس سے اپنے گناہوں کی، اپنے قرض کی معافی طلب کرتا ہے، مگر خود کسی کو معاف کرنے کی اس کے اندر جرأت نہیں ہوتی، خود کسی کو معاف کرنے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جب وہ باہر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے سے چھوٹے کو پکڑتا ہے، جس کا 100 دینار کا قرضدار تھا اس کا، اب 1000 کہاں اور 100 کہاں؟ اس نے 1000 کی معافی کروا کے رہا، خود کے اندر اتنی سخت نہ تھی کہ وہ 100 ہی کسی کو معاف کر دے، اور اس نے اس کو پکڑا، اس کا گلا گھونٹا،
اس کو مارا پیٹا، اس کو قید میں ڈال دیا، ذلیل کیا، پریشان کیا، تو کیا ہوا؟ اس سے 100 دینار کی طلب کی۔ اب یہاں پر بیان کرتا ہے خدا کا کلام، اس میں لکھا ہے کہ اس نے اس پر غصہ کیا اور اس کو بلایا اور جلادوں سے کہا کہ اس کا سب کچھ بیچ دو۔ اس نے اس کو جلادوں کے حوالہ کر دیا۔ اب جلاد کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ 1000 دینار نہ دے پائے، جلاد اس کو مار بھی سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت اس نے کیا کیا؟ اس کو پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ اگر میں نے تجھے معاف کیا ہے تو تیرا واجب نہیں تھا کہ تو بھی اس کو معاف کرے۔ آج اگر خداوند نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے، تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو معاف کریں۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی بہنوں کی مدد کریں، اس کے سر پہ کھڑے ہو جائیں، ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دیں، اپنے بھائیوں کی مشکلات میں۔ آج اگر کوئی ایک مصیبت زدہ کھڑا ہوتا ہے، اگر کوئی بھوکا کھڑا ہوتا ہے، تو ہم سب سے پہلے اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں، سب سے پہلے اپنے پیٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر بچا تو میں دوں گا، اگر نہیں بچا تو یہ سب میرا ہی ہے۔ تو انسان کی جو نظر ہے، جو اس کی فطرت ہے، وہ کبھی بھی نہیں بھرتی۔ یوحنا استباغی کیا فرماتا ہے کہ جس کے پاس کرتا نہیں ہے اس کو دے دو۔ یسوع کیا فرماتا ہے کہ جس کے پاس ہے، کہ جس کو اگر تو نے قرض دیا ہے اس سے قرض واپس طلب نہ کر، اس کی کمی میں تجھے پوری کروں گا، اس کے عوض میں تجھے برکت دوں گا، اس کے عوض میں تمہارے درمیان سے بیماریوں کو نکالوں گا۔ مگر ہم دینے سے پہلے سوچتے ہیں کہ واپس لینا ہے۔ واپس کیا لینا؟ اگر خداوند نے یہ لفظ اپنے مائنڈ میں رکھا ہوتا تو خداوند نے کیا دیا؟ ہم اپنے پورے جسم کو دیکھتے ہیں، خداوند نے کیا کچھ نہیں ہمارے جسم کے اندر رکھا۔ خداوند نے اتنی خلقت کو بنایا، اتنی دنیا کو بنایا، خوبصورت دنیا بنائی، آسمان پر چاند ستارے سورج کو کھڑا کر دیا تاکہ دنیا روشن رہے اور ہمیں روشنی مل سکے، ہم اس کی نعمتوں کو دیکھ سکے، کھا سکے، پی سکے اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ یہ کس لیے ہے؟ اگر خداوند یہ سب کچھ دے سکتا ہے تو وہ واپس لینے کی قدرت بھی رکھتا ہے، مگر ہمارا خدا دینا جانتا ہے، واپس نہیں لیتا۔ ہاللیلویا! تاکہ وہ دینے والا خدا ہے، لینے والا نہیں ہے۔ ہاللیلویا! عزیزو، آج خدا کا کلام ہمیں چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ ایک جھوٹ رہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم انگور کے گچھے کی مانند رہیں گے تو ہماری ویلیو ہے، ہماری قیمت ہے۔ اگر گچھے سے الگ ہوں گے تو اس بازار میں، اس راستے میں رون دیے جائیں گے جہاں پر وہ گرے گا، کیونکہ گچھے کی قیمت ہوتی ہے۔ ایک بازار میں ایک ٹھیلے والا تھا، اس نے وہ انگور بیچ رہا تھا، تو کیا ہوا، اس سے کسی نے پوچھا کہ انگور کا ریٹ کیا ہے، اس کا بھاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا 100 روپے کلو۔ اور اس نے کہا یہ جو پاس تمہارے جو برتن میں پڑے ہیں ان کا کیا ریٹ ہے؟ وہ کہتا ہے جی 25 روپے کلو۔ اب اس میں 75% کا جو تھا وہ فاصلہ تھا۔ اب اس نے کہا یہ کیوں؟ انگور وہ بھی ہیں، انگور وہ بھی ہیں۔ اس نے کہا ویسے ہے تو یہ اچھے ہیں، یہ نہیں انگوروں میں سے نکلے ہیں، مگر کیا ہے، یہ گچھے سے الگ ہیں۔ اور جب گچھے سے الگ ہیں تو لوگ کیا کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اس گچھے کو دیکھ رہے ہیں، اس انگوروں کو نہیں دیکھ رہے جو برتن میں الگ سے ذرے کی صورت میں پڑے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ ان کی ویلیو ختم ہو گئی، ان کی ویلیو ختم ہو گئی۔ ہو سکتا ہے وہ ان گچھے میں لگے ہوئے انگوروں سے زیادہ میٹھے ہوں،
ان سے زیادہ مزہ ہو ان میں، مگر نہیں، ویلیو اسی کی ہے جو ایک جٹ ہو، اور خداوند برکت کس کو دیتا ہے؟ جمع ہو۔ اس لیے وہ کہتا ہے جہاں 2 یا 3 مل کر میرا نام لیں گے میں وہاں پر موجود ہوں گا، اور وہی خدا وہیں پر موجود ہوتا ہے جہاں 2 یا 3 مل کر اس کی ہم دسنا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں، تو وہ اپنے روح کی صورت میں اتر آتا ہے اور اپنے لوگوں کی آواز کو سنتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ہمیں سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا ہے کہ کون ہے جو میرا قرضدار ہے، کون ہے جو میرا گنہگار ہے، میں نے کس کو معاف کرنا ہے۔ پھر دیکھیے گا خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں اس میں کیا الفاظ بیان کرتے ہیں کہ خداوند جس طرح سے ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر۔ پہلے دیکھیں کیا ہم کسی کے قرض کو معاف کرتے ہیں؟ تو پھر ہم خداوند سے کیوں کہتے ہیں کہ خداوند تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر؟ کیا وہ قرض معاف کرے گا؟ وہ تو خداوند وعدوں کا سچا خدا ہے، اس کے منہ کے ہر الفاظ پورے ہوتے ہیں، تو وہ تو کہتا ہے کہ تو منہ کھول میں تیرا منہ برکتوں سے بھر دوں گا، تو جو کہے گا میں تیرے لیے کروں گا۔ پھر یہ کیوں نہیں کر رہا؟ وہ کہتا ہے کہ خداوند میرے گناہ معاف کر۔ پر کس طرح سے؟ جیسے میں دوسروں کے گناہ معاف کرتا ہوں، تو خداوند کہتا ہے ویسے ہی کروں گا۔ اگر تو نہیں گناہ معاف کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گا، میں تیرے ہی الفاظ دوسروں کو معاف کر، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ تو جیسا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ہو تو بھی دوسروں کے ساتھ ویسا ہی کر۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ کیا کرنا؟ معاف کرنا۔ آج کا کلام آپ کی زندگی میں جو بیج بویا گیا ہے، ہماری ذمہ داری ختم ہوئی اور آج آپ سے آپ کی ذمہ داری شروع ہوئی۔ اسی کلام کو پھیلانا ہے، تو وہی الفاظ دہرائیں جو اس کلام میں بیان ہے، وہی حکم کو پورا کریں جو اس کلام میں موجود ہے، جو خداوند نے ہم سے کہا ہے کہ 7 کے نہیں بلکہ 70 بار اس کو معاف کر۔ کسی کا بدلہ نہ چاہ، خدا خود اس کا بدلہ لے گا۔ ہاللیلویا۔ خداوند کیا کہتا ہے کہ آسمان میرا تخت اور زمین کیا ہے؟ میرے پاؤں کی چوکی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ خدا کتنا بڑا ہے نا؟ کتنا بڑا۔ ہم کیا کریں گے؟ کسی دوسرے کے منہ پر تھپڑ مار سکتے ہیں، مگر خدا کیا کر سکتا ہے جو اتنا بڑا ہے؟ وہ تو دنیا کو بھی برباد کر سکتا ہے، اگر وہ دنیا کو بنا سکتا ہے تو مٹا بھی سکتا ہے، وہ اتنا بڑا خدا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں خدا کا مقابلہ نہیں کرنا بلکہ خدا کے الفاظ کو پورا کرنا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا آج کے وسیلہ سے، آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے۔